اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ ہمارے لیے بڑا اہم مہینہ 12 ربیع الاول کا مہینہ کہ جس کے اندر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، اس مناسبت سے ہم نے یہاں گیٹ ٹوگیدر رکھی ہے۔ ویسے ہماری منتھلی ہر ویک کے اندر 3 قرآن کلاسز ہوتی ہیں اسی جگہ پر۔ ایک تو آپ تمام دوستوں کو انویٹیشن بھی ہے کہ اس میں آیا کریں، اور دوسرا آج انشاءاللہ ہم ایک گھنٹے کی ہماری ایونٹ ہے، 1 گھنٹے کے اندر ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کو سم اپ کرنے کی۔ اس پروگرام کا جو ہمارا سلوگن ہے، جو ٹائٹل ہے، وہ ہمارا سیرت النبی، یہ آپ نے بورڈ پہ دیکھا ہوگا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ بے شک یہ دیکھا ہوا ہے پیغمبر، ہم نے تمہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس مقصد کے لیے مبعوث کیا گیا تھا، وہ انشاءاللہ ہمارے سامنے ایاز بھائی جو کہ ہمارے درمیان موجود ہیں وہ اور یہ جمیل صاحب یہ رکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم تلاوت سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمانی کچھ اس طرح ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا، یہی لوگ فاسق ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار، دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہو سکتے، اور جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اب میں اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا میں آپ کو ایک تو بتا دوں، ہمارا جو یہ آج کا جو ایونٹ ہے اس کے اندر ایک تو ہم کچھ لوگ یہاں ہمارے موجود ہیں کہ جو کہ یہ ہمارا پروگرام لائیو سن رہے ہیں، الحمدللہ آج ایک بہت اچھی تعداد جو کہ آئی ہے دیکھنے کے لیے، اور کچھ لوگ ہمارے یہ کیمرے کے پیچھے تقریباً 500 سے 1000 لوگ ہیں جو کہ موجود ہیں۔ تو میں انشاءاللہ جو لوگ یہاں اسٹیج پہ آئیں گے، 1-2 ساتھی میں ان کا تعارف بھی کراؤں گا۔ وہ تعارف آپ لوگوں کے لیے شاید نیا نہ ہو، لیکن جو کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہیں ان کے لیے نیا ہوگا۔ تو اب میں دعوت دینے لگا ہوں، بلکہ فلور حوالے کروں گا انشاءاللہ ایاز بھائی کو۔ ایاز بھائی ہمارے یہاں پر کیمیکل انجینئرنگ انہوں نے کی ہوئی ہے بیسیکلی، اور ہمارے ساتھ ایز اے کیمسٹ، شفٹ کیمسٹ جاب کر رہے ہیں، اور یہ کوٹدو سے بلانگ کرتے ہیں۔ تو ان کا جو ایونٹ ہوگا یہ انشاءاللہ پہلے ایک نعت پڑھیں گے، اور نعت کے بعد جو ہے وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ جو ہے یہ اسپیچ ایک چھوٹی سی 10 منٹ کی وہ کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے پھر اگلا جو ایونٹ ہے وہ پھر ایاز بھائی خود جو ہے وہ جمیل صاحب کو فلور ان کے حوالے کریں گے۔ تو میں اب دعوت دیتا ہوں ایاز بھائی کہ وہ آئیں اور اپنا جو ہے نعت اور اسپیچ آپ کے سامنے رکھیں۔ جزاک اللہ شیخ عمر صاحب، شکریہ، اور السلام علیکم دیگر سامعین۔ سب سے پہلے تو ماہ ربیع الاول کے مہینے میں ولادت نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سب کو مبارک ہو، کہ ہم سب بہت خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہم نبی مہربان کے امتی ہیں، اور یہ فخر ہمارے دلوں میں موجود ہونا چاہیے۔ اور نبی کی خوشی کو ریپرزینٹ کرنے کا طریقہ ہر انسان کا جو اس دنیا میں آیا ہے نبی کا امتی بن کے مختلف ہوتا ہے، تو ہم بھی کچھ اپنے انداز سے نبی کی تعریف کرنے کی، ثنا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں نعت کے چند کلمات آپ کے سامنے مصرع پیش کروں گا۔ سب حضرات ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں،
نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی نام سے گھر میں میرے رحمت ہوگی، بس اسی نام سے گھر میں میرے رحمت ہوگی، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں۔ اور ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی انشاءاللہ۔ اور ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ یہ سنا ہے کہ گوہر بہت اندھیری ہوگی، یہ سنا ہے کہ گوہر بہت اندھیری ہوگی، اور قبر کا خوف نہ رکھنا ہے دل، قبر کا خوف نہ رکھنا ہے دل، وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی، قبر کا خوف نہ رکھنا ہے دل، وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی انشاءاللہ۔ اور کہیں یاسین، کہیں واللیل، کہیں طٰہٰ آیا، کہیں یاسین، کہیں واللیل، کہیں والشمس آیا، اور جن کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، جن کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، کتنی دلکش میرے سرکار کی صورت ہوگی، کتنی دلکش میرے سرکار کی صورت ہوگی۔ اور قیامت کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، قیامت کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے، زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے، پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی، پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی نام سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ جزاک اللہ۔ ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، میرے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، آپ پر بھی فرض ہے، تم پر بھی لازم ہے کہ آپ بھی ان پر درود و سلام پیش کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ موسم رحمت، محفل کا مہینہ، بہاروں کا مہینہ جلوہ فرما ہے،
ہم آج یہاں پہ حضور وسلم کے تذکرہ حسن کے جلوے، ان کی خوشبو سمیٹنے، آپ کی تعلیمات اور آپ کے ہم پر کیا فرائض تھے، اس گفتگو کرنے کے لیے، لب کشائی کرنے کے لیے اور سامعین سننے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں۔ تو دعا ہے اس خداوندی سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا اور ہم جو کچھ یہاں پڑھیں اس میں جو غلطی ہو معاف کرے اور قبول کرے۔ تو آج کا جو موضوع ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہے، جیسے کہ شیخ صاحب نے بیان کیا ہے کہ ہم یہاں سیرت نبی کو بیان کرنے کی جسارت کریں گے۔ میں لب کشائی کرنے کی کوشش کروں گا اس ذات بابرکت پہ جس پہ خود خدا درود پاک بھیجتا ہے، جس کی بڑائی، جس رحمت للعالمین کا ذکر پورے قرآن پاک میں ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنے اس محدود سے لمحے میں، کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس کو طویل کر سکیں، ہمارے ساتھ ایک اور بھی موجود ہیں مقرر جو جمیل صاحب میرے بعد آئیں گے، میں کوشش کروں گا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ تعلیمات، آپ کی سیرت کے متعلق کچھ بیان کر سکوں۔ آپ کا تذکرہ روح قلب کا سکون ہے، آنکھوں کی روشنی ہے، ایمان کی تازگی ہے، اور آپ کا ذکر خدا کی عنایت، خدا کی طرف سے ہمارے پہ ایک تحفہ ہے، اور آپ کا ذکر عشق و محبت کی نزاہت کا سبب ہے۔ کائنات کے ہر گوشے میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ عالی شان مقام کے، رسالت مآب کے قصے، آپ کی بڑائی اور آپ کی آمد کے اس مہینے میں محفل مجالس منعقد کی جا رہی ہیں۔ میں جیسے بیان کر چکا ہوں کہ ہر کسی کا انداز بیاں مختلف ہے۔ نبی کے قصے ازل سے ابد تک جاری و ساری رہیں گے، آپ کا نام بلند و بالا رہے گا۔ امام فرماتے ہیں کہ کان جدھر دھریے تذکرے نبی پاک نبی محترم کے سنیے۔ حضور کا ذکر میٹھا بھی ہے اور دل آویز بھی ہے۔ حضور کا ذکر میٹھا بھی ہے، دل آویز بھی، اس پہ ہمارا ایمان کامل ہے۔ ایک پنجابی شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں لکھا ہے کہ تینوں میں سینے دی ٹھنڈ آکھاں، تینوں میں سینے دی ٹھنڈ آکھاں، تینوں غلاب شہد تے کھنڈ آکھاں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کا اس کا ذریعہ ہے کہ نبی مہربان کی ذات ہمارے لیے مٹھاس، ہمارے لیے باعث بابرکت ہے، اسوہ حسنہ ان کا ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ ہم نے اس کے اوپر چلنا ہے۔ آپ کے فضائل، آپ کے خصائل اور آپ کے شمائل کا ذکر پورے قرآن پاک میں ہے۔ فضائل سے مراد آپ کی عظمت اور رفت کے قصے ہیں، اور خصائل سے مراد آپ کی فضیلت کو کہا گیا ہے، اور قرآن پاک میں شمائل سے مراد آپ کے حسن کے تذکرے ہیں۔ اور یہاں میں شمائل کو اگر بیان کروں کہ جو آپ کے شمائل کے جو قصے ہیں وہ کتب و احادیث میں اس طرح سے محفوظ ہیں کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے کتنے بال سفید تھے۔ یہ تذکرہ حسن، یہ تذکرہ شمائل، یہ تذکرہ رسالت مآب نبی مہربان، اس ہستی کے علاوہ دنیا میں کسی ہستی کا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے بال جو اس وقت صحابہ نے، تبع تابعین جو دیکھ چکے تھے، سن چکے تھے، آج اتنے سو برس بیتنے کے بعد بھی ہمارے پاس ان کا وہ نالج، وہ علم اور ان کی جو شمائل ہیں اس طرح سے موجود ہیں۔ اور خود میرا خدا نبی کے قصے بیان کرتا ہے، ان کی تعریف کرتے ہوئے کبھی آپ کو والضحیٰ کہا گیا، والضحیٰ واللیل اذا سجا کہا گیا، اور آپ کا تذکرہ باعث تسکین، قلب کا سکون ہے۔ اور بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شاعر گزرے ہیں مہروی صاحب، جو لکھتے ہیں کہ مکھ چند بدر شاہشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے۔ مکھ چند بدر شاہشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہن مد بریاں، کتھے مہر علی کتھے تہری ثنا، ماں اجملا کا ماں احسانہ کا، سبحان اللہ ماں اکملہ کا، سچ آکھاں اس صورت نو میں جان آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے میں رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں، سبحان اللہ ماں اجملہ کا ماں احسانہ کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا۔ کثرت ذکر قرار جاں کا ذریعہ ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بیان کرتے ہوئے ہمارے لب تھک جائیں گے، لیکن آپ کا ذکر نہیں ہوگا، کم ہوگا۔ اور یہاں پہ میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا آنا ہمارے لیے فخر کا باعث ہے۔ آپ آئے تو اس سے پہلے، جیسے کہ پچھلی قرآن کلاسز میں بیان کیا جا چکا ہے کہ ظلمت کے سائے تھے، لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگوں دفن کر دیتے تھے۔ آپ آئے، ظلمت کے سائے چھٹ گئے، اندھیرے اجالوں میں بدل گئے۔ آپ کی ہستی جب دنیا میں تشریف لے کے کعبہ کے احیاء کا، تقدس کا، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا گیا، تو آپ کی ذات بابرکت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اپنے ربوبیت کا
رسالت کا، توحید کا جو سبق دیا، ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اور یہاں میں ایک چھوٹا سا قصہ بیان کروں گا کہ ہجرت نبی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ رخت سفر ہوئے، تو راستے میں آپ کو بھوک اور افلاس کو پیش آئی، آپ نے محسوس کیا، تو معبد نامی ایک خاتون کے گھر آپ نے پڑاؤ کیا اور آپ نے ان سے دریافت کیا کہ آپ کے پاس کچھ کھانے کو ہے تو مجھے دے دیں۔ تو اب چونکہ وہ عرب سے تھیں تو وہ آپ کے سامنے آئیں اور آپ کو بیان کرنے لگیں کہ ہم عربی لوگ ہیں اور ہمارا یہ ہے کہ ہمارے گھر کوئی مہمان آ جائے تو ہم اس کی خاطر تواضع کرنے میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، لیکن آج میری بدقسمتی یہ ہے کہ اس قدر خوبصورت ہستی آپ آئے ہیں، لیکن وہ جانتی نہیں تھی، وہ چہرہ انور جو ان کے سامنے آیا تھا معبد جانتی نہیں تھی کہ آپ کون سی ہستی ہیں، کیا ہے آپ کی شخصیت، آپ کا نام کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے گھر پہ میں ایسا کچھ نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو ایک بکری کھڑی ہوئی ہے، اگر آپ اجازت دو تو میں اس کا دودھ دو لوں۔ وہ اس قدر لاغر تھی کہ وہ بیان کرنے لگی، عذر کرنے لگی کہ اس کی ہڈیوں میں تو اتنی جان نہیں ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکے، تو اس کی کھیری میں اتنا دودھ کہاں سے آئے گا۔ میں بیان کرنے لگا ہوں کہ آپ کی ذات، آپ کا دست شفقت، آپ کی برکتیں کیا تھیں کہ آپ کی ہستی وہاں پہ موجود تھی، وہ آپ کی ذات سے نہیں واقف تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں گزارش کروں گا کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں اس کو چولوں۔ فرمایا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق جب ان کو اس بکری کو سامنے لائے تو آپ نے اپنا دست شفقت ان کے اوپر جب پھیرا تو اس نے جوریاں سی بکری بھری اور اپنی ٹانگیں کھولی، اس کی کھیری میں دودھ اتر آیا۔ لکھا جاتا ہے کہ آپ نے جب دودھ چونا شروع کیا تو اس معبد کے گھر کے سارے برتن ختم ہو گئے، وہ دودھ ختم نہ ہوا، وہاں موجود جتنے لوگ تھے وہ دودھ سے سیراب ہوئے۔ معبد کے گھر ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے بھی وہ دودھ پیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پھر آگے کوچ کر کے چلے گئے، وہ آپ کا نام نہیں پوچھ سکی، وہ آپ کی ہستی سے اس قدر متعارف ہوئی کہ جو ہے نا اس قدر متاثر ہوئی کہ وہ آپ میں کھوس ہی رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے جاتے ہیں تو ابو معبد جو ان کے شوہر تھے شام کو گھر آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ گھر میں جو روشنی تھی وہ پہلے سے کس قدر زیادہ تھی۔ آپ وجہ دریافت کرتے ہیں کہ آج گھر اتنا روشن کیوں ہے، کس کی آمد ہوئی تھی، کون آیا تھا، اتنا جلوے کس چیز کے ہیں جو میری آنکھ دیکھ رہی ہے۔ تو اب وہ عورت کیونکہ جان نہیں سکی تھی کہ کس ہستی کا یہاں پہ قدم آیا تھا، تو انہوں نے ایک فرضی نام آپ کی ذات مبارکہ دیا کہ تو ان کے منہ سے نکلا کہ مبارک آئے تھے، انہوں نے نام رکھ دیا کہ مبارک آئے تھے یہاں پہ، اور وہ سارا قصہ بیان کیا۔ تو ان کے دل میں ملال آیا کہ میں کیوں ریوڑ کو لے کے اتنی دور نکل گیا کہ میں اس ہستی سے فیضیاب نہیں ہو سکا۔ ان کے دل میں خواہش جاگی کہ میں بھی اس ہستی کو، اس مبارک کو ملنا چاہوں گا۔ کچھ وقت گزر گیا، وہ اسی تگ و دو میں لگے رہے کہ کسی طریقے سے ان کا گزر یہاں سے ہو جائے تو وہ دوبارہ سے فیضیاب ہوں، دیدار کر لیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ چند عرصے کے بعد یہ کچھ سودا سلف لینے کے لیے بازار میں گئیں تو اپنے بیٹے کے ساتھ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا، تو وہ بیٹا دیکھ کر چلانے لگا کہ ماں وہ فلاں شخص ہے جو مبارک کے ساتھ تھا۔ تو آپ نے ان سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں موجود ہیں، وہ مدینہ منورہ میں گئی آپ کے پاس اور آپ سے آپ کا نام دریافت کیا تو پتہ لگا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبی مہربان سے متعارف ہوئی۔ واپس آ کر پھر جب گھر آئی تو ابو معبد آئے تو انہوں نے پھر سے وجہ دریافت کی، آج پھر مبارک آئے تھے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ آپ کی ذات بابرکت کس قدر بابرکت ہے کہ وہ صرف دیدار مصطفیٰ کر کے آئی ہے، اور جس گھر پہ وہ آئی ہے وہ گھر کس قدر جو ہے نا روشن ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس مبارک سے مل کے آئی ہوں اور مجھے ان کا پتہ چل گیا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک دور ایسا بھی آیا تھا کہ جب قحط سالی آ گئی تھی، کنوؤں کا پانی خشک ہو گیا تھا، دریاؤں کا، نہروں کا سب پانی خشک ہو گیا، جانوروں کے دودھ ختم ہو گئے تھے، صرف دودھ ملتا تھا تو معبد کی اس بکری کے ملتا تھا جس پہ آپ کے دستے شفقت پھیرے جا چکے تھے۔ تو یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے شفقت کی جو ہے برکتیں ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان کی پوری ذات ہمارے لیے کس قدر بابرکت ہے۔ اور یہ مہینہ، اب میں اس تاریخ کے 9 ربیع الاول کو ولادت ہوئی یا 12 ربیع، میرا موضوع یہ نہیں ہے، میرا موضوع یہ ہے کہ ہمارے لیے فخر کا باعث یہ ہے کہ اس مہینے میں آن صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان کے ہمارے جو عمل تقاضے ہونے چاہیے، جو محبت کے تقاضے ہونے چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اس کو کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، ان کے ہمارے پر احسانات ہیں۔ ہمارے والدین نے ہمیں جنم دیا، پرورش کی، ہمیں پال پوس کر بڑا کیا، اس قابل کیا ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں، تو ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے ہم پہ احسانات ہیں۔
تو اس کائنات میں، اس جہان میں آمنہ کے لال سے بڑھ کے کسی کے احسانات ہیں؟ ہماری زندگیاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مکروز رہیں گی، ساری زندگی ان کی مکروز رہے گی. آپ کی زندگی جس عملی نمونہ اس دنیا سے گزر گئی ہے، آپ نے توحید اور رسالت کے میسج کو جس طریقے سے ریپریزنٹ کیا، تو وہ ہمارے لیے ایک سبق ہے. اور کہا جاتا ہے کہ عمومی طور پر محبت انسان اس شخص سے کرتا ہے جس سے کوئی غرض ہوتا ہے، جس سے کوئی غرض ہوتا ہے آپ اس سے محبت رکھتے ہیں. اگر اس غرض سے دیکھا جائے کہ نبی سے محبت کی جائے تو میرا نہیں خیال کہ نزاع سے مشکل وقت کوئی ہوگا، حشر سے مشکل وقت کوئی ہوگا جہاں کوئی کام آئے گا تو وہ کامل ہستی کام آئیں گی، جن کو حوض کوثر کا مالک بنایا جائے گا، ساقی کوثر جو ہوں گے. نزاع کے وقت اگر کوئی شفاعت کر سکے گا تو وہ نبی کی ذات ہوگی. حشر کے میدان میں جب ماں باپ بہن بھائی کوئی کام نہیں آئے گا تو میرے نبی کی ہستی کام آئے گی. تو ان کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ، ہمارا رشتہ اس قدر مضبوط ہونا چاہیے. اور پھر محبت کے تقاضے یہ ہیں کہ جب آپ سے کسی کی لو لگ جاتی ہے تو آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کوئی محفل، کوئی جگہ ایسی نہ ہو کہ میں اپنے محبوب کا ذکر نہ چھیڑوں. ایسی کوئی جگہ نہیں کہ میں جب اپنے محبوب کا ذکر نہ چھیڑوں. آپ بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ کسی بھی محفل میں آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کا تذکرہ کر دیں، آپ اس کا تذکرہ کرتے. تو نبی مہربان کی زندگی ہر جگہ تذکرہ کرنے کے لیے، آپ کی زندگی جو گزر وہ ہمارے لیے ایک میسج ہے. تو کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جب آن وسلم کی ذات اس دنیا میں آ گئی، ہم یہ جان چکے ہیں آپ کی زندگی ہمارے لیے اجالے لے کے آئی ہے. کیونکہ پہلے دور میں لوگ اپنی بیٹیاں مدفن کر دیا کرتے، زندہ درگوں کر دیا کرتے، اور آپ نے کہا کہ میرے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور آپ کی آل حضرت فاطمہ سے چلی ہے. آپ نے کائنڈ ہونے کا میسج دیا. آپ کی جو ذات بابرکت ہے وہ انسپائرنگ ہے. تو ایک جگہ کہا جاتا ہے کہ ہم صاحب کمال ہستیوں سے پیار کرتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ صاحب کمال ہستیاں، میرے کہنے کا مقصد ہے ہم کسی دانشور سے، اہل عقل سے، اہل علم سے، کسی عالم سے، کسی رائٹر سے، کسی سائنسدان سے ہم پیار، کیونکہ وہ صاحب کمال ہے. ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، یار یہ شخص بڑا صاحب کمال ہے. حسن بھائی بیٹھے ہیں میرے سامنے، یہ حسن بھائی کے اندر فلاں خوبی ہے، یار بڑے کمال کے. تو میرے نبی سے صاحب کمال اس دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ کی ذات بابرکت سے بڑھ کے کسی کی ذات بابرکت اس دنیا میں آئی ہے. انگلی کے اشارے کر کے جو چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں، ہاتھ اٹھائیں تو سورج پلٹ کے عصر کے وقت پہ واپس آ جائے، درخت قدموں میں سجدہ ریزی کریں، کھجور پکی ہوئی قدموں میں آ جائے. وہ کسی شاعر نے لکھے ہیں، او سڑیاں کھجوراں اگا جاندہ ہے، او پتھراں نو کلمہ پڑھا جاندہ ہے. وہ میرا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور محبت کے تقاضے یہ ہیں کہ ہم جس سے محبت کریں اس کے طریقے اور اس کی اطاعت و فرما برداری اس کے ساتھ نبھائی جائے. میں اپنے ٹاپک کو سم اپ کروں گا کہ ہمارے لیے نبی کی ذات ایک میسج جو چھوڑ کے گئی ہے کہ اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی کے عاشق ہیں، ہم نبی کے امتی ہیں. اب یہ لفظ امتی ادا کرنا بہت آسان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس دنیا سے امتی 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 کرتے یہاں سے چلے گئے. آپ نے ہر لمحہ فکر میں اپنے امتی کو یاد کیا. اور محشر میں بھی اگر کوئی ہمیں یاد رکھے گا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اگر آپ کی ذات ہمارے لیے اس قدر مہربان ہے تو کیا ہم پہ فرض نہیں بنتا جس کے احسانات ہوں، جس سے ہمیں غرض ہو، جس نے محشر میں ہماری بخشش کرانی ہے، ہمیں ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے. اطاعت اور فرما برداری کا جو طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو طریقے ہیں ہمیں ان پہ چلا جائے. آپ نے کیا درس دیا پوری زندگی، ہمیں اس درس پہ، ان تعلیمات پہ عمل کرنا چاہیے. ہماری زندگیوں میں عاجزی، سادگی، صداقت آ جانی چاہیے. آپ کی ذات صادق اور امین تھی، آپ کو صادق اور امین کا لقب دیا گیا تھا. آج اگر ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں، ہم اپنی روزمرہ زندگی میں 24 گھنٹوں پر بھی غور کر دیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم دن کے کتنے حصے میں اپنی ذات کو ان عقائد پہ، ان فرائض پہ، ان عملی تقاضوں پہ پورا اترتے ہیں جو نبی مہربان کی زندگی گزری ہے. کیا کوئی شخص اپنے گریبان میں جھانک کر کے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکتا ہے کہ ہم نے اس عملی تقاضوں کو، وہ فرائض کو، ان عقائد کو پورا کیا ہے؟ ہم عمل سے خالی لوگ ہیں. اور مجھ سمیت بہت سارے ایسے لوگ یہاں پہ موجود بیٹھے ہوں گے جو یہ سمجھتے ہوں گے کہ آج جو نبی کی ہم تعریف بیان کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قدر جو ہے نا توفیق ادا کی ہے، اور مجھے یہ جسارت دی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ لب کشائی کر رہا ہوں.
لیکن اگر میں یہاں صرف لب کشائی کر کے چلا جاؤں اور پریکٹیکلی میرے اندر کوئی امپروومنٹ نہ آئے، آج یہاں بیٹھے ہوئے سیرت نبی کے موقع پہ ہم تہیہ کر کے جائیں کہ یہ جو مہینہ بابرکت مہینہ 12 ربیع الاول کا مہینہ، یہ جو بابرکت مہینہ ہماری زندگی میں آیا ہے اور ہم امتی ہونے کا شرف حاصل کیا ہے، ہم باقی اپنے اٹھنے کے بعد باقی 12 مہینے 11 مہینے جو مہینے گزرے ہم آپ کی تعلیمات پہ گزار دیں، ہم اپنی پوری زندگیوں کو ان کی زندگیوں پہ لگا دیں۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا تو وہ بہت گناہگار آدمی تھا، تو اس نے آ کے کنفیشن کیا کہ حضرت وسلم میں بہت گناہگار آدمی ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے جو ہے نا ہدایت مل جائے، مجھے یہ بتائیں کہ میں کیا چیز چھوڑ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے آ کے کہا کہ مجھے آپ بتائیے کہ میں کیا چیز چھوڑ دوں۔ آپ نے کہا کہ آپ صرف جھوٹ چھوڑ دیجیے، آپ صرف جھوٹ چھوڑ دیجیے۔ وہ شخص چلا گیا اور پھر اپنی زندگی میں مشغول ہو گیا، اور گیا تو پھر اپنے جو روزمرہ کی زندگی میں جس طرح لین دین کے معاملے میں، رہن سہن کے معاملے میں، لوگوں سے بات چیت کے معاملے میں اس نے جب جھوٹ شروع کیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پشیمان ہو کے واپس آیا، اور آپ کو پھر کہا گیا کہ آپ جھوٹ چھوڑ دیں۔ اب جب وہ شخص اب دیکھیں، آپ کسی کے ساتھ، آپ اپنے والدین کو بھی آپ کو کوئی نصیحت کریں گے تو ایک بار آپ غلطی کریں گے، دوسری بار، تیسری بار آپ کا دل بینگ اے مسلم شرمندہ ضرور ہوگا کہ میرے والدین، کیونکہ ہم پہ والدین کی فرمانبرداری فرض ہے۔ وہ ایک احادیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جمعے کے خطبے پہ ممبر پہ جا رہے تھے، آپ نے جب قدم رکھنا چاہا تو حضرت جبرائیل آ جاتے ہیں، تو آپ نے آمین آمین اور آمین 3 مرتبہ کہا۔ تو وہاں بیٹھے صحابہ بڑے پریشان ہو گئے کہ آپ یہ کس بات پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ آپ سے دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل ایک وحی لے کے آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت اور فرمانبرداری نہ کرے، اس پہ میں نے آمین۔ ہلاک ہو جائے شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم یا مجھ پہ درود پاک نہ پڑے، اور ہلاک ہو جائے وہ شخص جو ماہ رمضان کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو اب والدین کا ذکر بھی آ گیا، والدین کی نافرمانی سے بھی گریز کرتے ہیں۔ اب جو بندہ ہدایت کی دعا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے منگوانے کے لیے آیا تھا، وہ جب واپس لوٹا اور اپنی زندگی میں جب بھی وہ کام کرنے لگتا تھا، وہ کہتا تھا کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا نبی کو کیا چہرہ جا کے دکھاؤں گا۔ اگر یہی چیز ہم اپنے آپ پہ امپلیمنٹ کر دیں، جو آخری خطبہ حجت الوداع میں آپ نے کہا کہ جو میں نے آپ پہ اپنا دین مکمل کر دیا، اب آپ لوگوں پہ جو یہاں پہ موجود ہیں کہ آپ لوگوں کے فرض ہے کہ میرے اس میسیج کو ان لوگوں تک پہنچائیں جن تک یہ بات نہیں پہنچ چکی۔ آج یہاں ہم اس میسیج کو جو ہم تک لوگوں نے پہنچایا ہے، ہم نے آگے ڈلیور کرنا ہے۔ آپ کا میسیج کیا تھا؟ آپ کا میسیج توحید رسالت تھا۔ آپ کے میسیج میں انذار آخرت کی فکر تھی کہ ہمیں اگر اپنے آخرت کی فکر ہوگی، ہم ان تعلیمات پہ عمل کریں گے تو آخرت میں ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے دیدار کی ہم جب خواہش کریں گے تو ہم پشیمان نہیں ہوں گے، ہمارے چہرے شرمندہ نہیں ہوں گے، ہم امتی ہونے کا جو درجہ حاصل کر چکے ہیں تو ہمیں فخر ہوگا۔ میں اپنی بات کو علامہ اقبال کے اس شعر پہ اختتام کروں گا۔ اگر آج حضرت علامہ اقبال ہمارے درمیان موجود ہوتے تو حضرت علامہ اقبال کچھ اس طرح سے ہماری ترجمانی کرتے کہ جن کو آتا نہیں فن تم ہو، جن کو آتا نہیں فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پرواہ نشیمن تم ہو، بجلیاں جس میں آسودہ وہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو، ہونے کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، ہونے کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں پتھر کے صنم۔ کس قدر تم پر گراں صبح کی بیداریاں ہیں، کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداریاں ہیں، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیندیں تمہیں پیاری ہیں، طبع آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، طبع آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے۔ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوح انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، اور میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے۔ جھانک کر دیکھیں نا کون ہے، کس نے سینوں سے لگایا ہوا ہے؟ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو۔ یہ جو پیچھے بیان کیا گیا وہ کہہ رہے ہیں کہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ یہ اقبال نے کچھ اس طرح سے ہماری ترجمانی کی ہے۔ تو میں اپنے ٹاپک کو یہ سماپت کروں گا اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں سیرت نبی پہ بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی تعلیمات جو ہیں، اصل جو چیز ہے پریکٹیکلی ہمیں آپ کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔
وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ خیر. اور اب جو ہے میں مائک اور فلور حوالے کروں گا جمیل صاحب کے. یہ بہت خوبصورت نعت خوان بھی ہیں اور یہ مقرر بھی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ چند نعتیں بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے, اس کے بعد یہ بیان کریں گے سیرت نبی سے ریلیٹڈ. تو میں گزارش کروں گا جمیل صاحب سے کہ وہ مزید کنٹینیو کریں. جمیل صاحب. جزاک اللہ. اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا. اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا. مجھ کو محمد کا, ہم سب کو محمد کا دیوانہ بنا جانا. ہم سب کو محمد کا دیوانہ بنا جانا. جو رنگ جامی پر رومی پر چڑھایا تھا, جو رنگ جامی پر رومی پر چڑھایا تھا, اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پر بھی چڑھا جانا. اس رنگ کی کچھ رنگت ہم سب پر بھی چڑھا جانا. اے عشق نبی میں دل میں بھی سما جانا. قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکیتی تھی, قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکیتی تھی, اسی چہرے انور کا دیدار کرا جانا. اس چہرے انور کا دیدار کرا جانا. اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا. جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاضر,
جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، اے عشق کبھی مجھ کو، اے عشق کبھی ہم کو نیند ایسی سلا جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، دنیا سے اگر ہو جبھی موت کی طرف جانا، دنیا سے اگر ہو جبھی موت کی طرف جانا، داغ غم میں احمد سے، داغ غم میں احمد سے سینے کو سجا جانا، داغ غم میں احمد سے سینے کو سجا جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، ہم سب کو محمد کا، ہم سب کو محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ جزاک اللہ جمیل صاحب، بڑے خوبصورت انداز میں نعت پڑھ رہے تھے، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، اور ہم سب کو محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ عشق نبی میرے دل میں سما جانا، اب یہ اس فکرے پہ اگر آپ غور کریں کہ عشق اور عشق کی بات کرنا اور پھر نبی محترم سے کرنا، یہ کس قدر بڑی بات ہے، اور عشق کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اور عشق کے تقاضے میں وہی اطاعت، وہی فرما برداری، وہی محبت، اور وہی طرز عمل ہوتا ہے جو آپ جس سے محب کا اگر آپ ذکر کریں، جو محبت کرنے والا ہوتا ہے، اپنے محبوب سے جب محبت کرتا ہے تو اس کی اطاعت کچھ اس طرح سے کرتا ہے۔ ایک تو وہ عمل جو وہ دنیا میں کر کے جا چکے ہیں، ایک وہ عمل وہ دنیا میں کر کے جا چکے ہیں، آپ نے اس طرز سے زندگی گزارنی ہے، اور ایک اور چیز ہوتی ہے کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ اس طرح کی آگاہی پیدا کر دے کہ آپ اپنی زندگیوں کے باقی معاملات بھی اس طرح سے سیدھے کر لیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ نیکی اور بدی کے فرق کیا ہیں۔ اس نبی